ہمارے ساتھی جناب آنریبل امیر حسین جامعہ صاحب، وزیر حکومت پنجاب، آنریبل کمشنر صاحب، آنریبل ڈپٹی کمشنر صاحب، آنریبل ڈی پی او صاحب، آنریبل عمران دھن صاحب، آنریبل شاہدہ بی بی صاحبہ، آنریبل شہباز فیال، میرے ٹائیگر فورس کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کی یہ تقریب پیروال فارسٹ کی ایک تاریخی فارسٹ ہے جو 17,000 ایکڑ پہ اس کی زمین مشتمل تھی، اور یہ فارسٹ اس وقت 1860 کے بعد ان کا آغاز ہوا تھا جب کنال کالونی سسٹم ہمارے جو وجود میں اس وقت یونائٹڈ پنجاب میں آیا تھا۔ ان فارسٹ کی وجہ سے، اور یہ تمام تر پنجاب میں کچھ علاقے تھے جو مختص کر دیے گئے، اور پھر آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے ان خطوں میں، خاص طور پہ یہ جو ہمارے پاس اس وقت کا مغربی پنجاب، آپ کا آج کا پنجاب، اس وقت کا ویسٹ پاکستان، آج کا پاکستان، ہم بجائے کہ اس میں اضافہ کرتے ہم نے نسبتاً جو درخت تھے ان کو کم کر دیا۔ پرائم منسٹر آنریبل عمران خان صاحب میرے خیال میں پہلے قومی سطح کے لیڈر ہیں جنہوں نے اس چیز کا آج سے نہیں، آج سے چند سال پہلے جب وہ اپنے پارٹی کے صدر منتخب ہوئے، ان کے ذہن میں یہ بات تھی، کیونکہ تمام عالمی سطح پر کلائمیٹ چینج اور ایفورسٹیشن جو ہے یہ دو بڑے بنیادی مینٹرز بن چکے ہیں گلوبل آئیڈیالوجی کا، اور اس کے ذریعے وہ جو ڈیولپڈ ممالک ہیں، اگر آپ اسکینڈینیویا کے 5 ممالک میں چلے جائیں تو وہاں 70 سے 80% زمین جو ہے وہ جنگلات کے زیر کاشت ہے۔ ہمارے ہاں صرف 4% جو زمین ہے وہاں جنگلات لگے ہوئے ہیں۔ اب خود آپ تنازع کر لیں کہ کتنا یہ مختلف ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے فیصلہ بنیادی کیا، پھر کہا بلین ٹریز اور اس میں ہم اضافہ کریں گے، یہ ایک ٹارگٹ تو ضرور دیا ہے، اور اس کے تحت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے بچے اور بچیاں خاص طور پہ اگر ہمارے اسکولز میں، سلیبس میں، کریکولم میں اس چیز کو داخل کر دیا جائے کہ کلائمیٹ چینج کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ درخت بجائے لگانے کے، یہاں تو ہوتا رہتا تھا کہ درخت کئی سینکڑوں ہزاروں غائب ہو جایا کرتے تھے، وہ بھی ایک زمانہ تھا۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے، اگر ہم نے اپنے ملک کے اندر ترقی کی طرف گامزن ہونا ہے تو ہمیں اپنے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے سماج کے اندر ایک جستجو کرنی ہوگی، اور وہ جستجو کہنا آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی کہا جا رہا تھا کہ آج ہم 25,000 درخت یہاں لگائیں گے، کیونکہ مجھ کو بھی شوق ہے درختوں کا۔ ہم اپنے ذاتی کاشتکاری میں ہر 6 ماہ کے بعد درخت لگاتے ہیں، تو مجھے اس کا پورا علم ہے، میں اس کے پورے سسٹم جانتا ہوں۔ تو اس لیے میں آج سوچ رہا تھا کہ یہ جو 25,000 درخت لگیں گے، 3 مہینے کے بعد آپ کتنے والنٹیئرز ہوں گے، آ کے دیکھیں گے کہ وہ 25,000 لگے ہوئے ہیں یا نہیں۔ اصل اس کا امتحان وہ ہوتا ہے جس کی سسٹینیبلٹی ہوتی ہو۔ آج ہم یہاں اکٹھے ضرور ہو گئے ہیں کیونکہ ہمیں اوپر سے احکامات جاری ہوئے، یقیناً کچھ لوگ ہوں گے وہ جو سمجھتے ہوں گے کہ اس ملک کی ترقی اسی کے اوپر بنیاد ہم رکھ سکتے ہیں۔ بالکل درست ہے، آج آغاز ہو رہا ہے اس بات کا، تو جب تک آپ اس چیز کو نرچر نہیں کریں گے، اس کو بڑھائیں گے نہیں، اس کو پانی کب لگے گا، اور پھر اس کے اندر کیسے، کس طریقے سے وہ لگایا جا رہا ہے۔ میں ڈی ایف او صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، انہوں نے کوئی ٹیکنیکل بات آپ پر ہمیں آج نہیں بتائی، میں امید کر رہا تھا کہ وہ بتاتے کہ کون سی اسپیشیز یہاں لگاتے ہیں۔ یہ یوکلپٹس ہمارا درخت اب تو ہو گیا ہے بدقسمتی سے، تو اس کے بہت بہت پازیٹیو فیکٹرز بھی ہیں، نیگیٹو فیکٹرز بھی ہیں۔ شیشم ہمارا ایک بہت بنیادی درخت تھا جو غائب ہو گیا پنجاب سے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ ایک ہی ہے کہ ہمارے پاس اس کوالٹی کے سائنٹسٹ نہیں تھے جو ہمیں بتا سکتے کہ اس میں کیا کون سی بیماری لگی ہے۔ یہ سارا جو آپ کا یہ فارسٹ پیچھے نظر آ رہا ہے، 100% تقریباً یہاں شیشم لگا ہوا تھا۔ آج یہاں 17,000 ایکڑ میں سے مجھے بتائیں کتنے ایکڑ میں شیشم لگا ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں سائنٹیفک پروگریس کی، سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ کی۔ ٹیک جو سب سے مہنگا درخت ہوتا ہے وہ میانمار برما میں ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے بچپن میں ہم دیکھتے تھے
کہ جب ہم کسی گھرانے میں جاتے تھے وہ ہمیں بتاتے تھے کہ ہماری یہ ٹیبل ٹیک کی ہے, شیشم کی ہے یا کسی اور درخت کی ہے. وہ چیزیں تو ہم بھول گئے, پر آج وقت آ گیا ہے جب ہم شجرکاری کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں یہ فرق نظر آنا چاہیے کہ ہم نے شجرکاری کے ذریعے اس ملک کے اندر بالکل ایک نیا نظام کھڑا کر دینا ہے, اور ہمیں اس میں ڈسٹنگوش بھی کرنا چاہیے, ہمیں اس میں فرق ڈالنا چاہیے کہ کس پیمانے کا درخت, کس قسم کا درخت ہم یہاں لگانے جا رہے ہیں. اور اس سے پہلے جو اہم ترین بات ہے نرسری بنانا, کیونکہ پاکستان میں اگلے دن میں دیکھ رہا تھا ہم نے سیڈ ایکٹ تو بنا لیا, سیڈ ایکٹ کے تحت میں دیکھ رہا تھا ایک سیکشن نرسریز کے اوپر بھی ہے, اور اس میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کس طریقے سے اس کے ہم عمل کر رہے ہیں. لکھا یہ تھا کہ وہ ڈی این اے ٹیسٹڈ نرسریز ہوں گی. اب مجھے یہاں دکھا دیں کتنی ہماری اب تک ڈی این اے ٹیسٹڈ نرسریز آئے ہیں. آج وہ وقت آ گیا ہے کہ اگر ہم نے ایڈوانس کرنا ہے, ہم نے ترقی کرنی ہے, ہم نے پروگرس کرنی ہے, تو یہ کوئی بنیادی باتیں ہیں, کوئی پی ایچ ڈی کی ضرورت ہمیں نہیں. میٹرک میں بھی آپ یہ بنیادی سائنس پڑھتے ہیں, اور سائنسی علوم کے ذریعے دنیا کہاں سے کہاں محاذ تک پہنچ گئی ہے. آج ہم یہاں کھڑے ہیں, ہم نے مقابلہ صرف اپنے یہاں نہیں کرنا, ہم نے ملک کے اندر ایک ایسا سوسائٹی پیدا کرنی ہے کہ اس کا دفاع ایک ہی طریقے سے ہو سکتا ہے جب تک ہماری اکانومی آگے نہیں جائے گی. اور اکانومی کی بنیاد زراعت ہوتی ہے. بدقسمتی سے 20-25 سال سے یہاں نظر انداز زراعت کو تقریباً ہر حکومت نے کیا ہے. آج میں سمجھتا ہوں اس ملک کا سب سے بڑا چیلنج صرف خوراک میں ہم نے خود کفیل نہیں ہونا, ہم نے 5-6 ایسی جگہوں پہ جانے کی کوشش کرنی ہے کہ جب ہم اپنا موازنہ دوسرے ممالک سے کریں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. آج ہم گندم کی بات ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں جی آٹا کم نظر آتا ہے, حالانکہ آٹا صرف کچھ 20-23 دن کی کمی ہے سال میں 365 دن میں. جہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بدقسمتی سے ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, ملک سے باہر ان چیزوں کو نکال دیتے ہیں, اور پھر یہاں صرف ایک ہی ان کا ہے, ان کی اٹریکشن کہ وہ ناجائز طور پر عام آدمی کو اتنا تنگ کرتے ہیں. یہ پہلی مرتبہ میری زندگی میں نے دیکھا کہ ایک طرف کاشت برداشت ہو رہا تھا گندم, اور چند دنوں کے بعد کاشتکار کو تو 1300 سے 1400 ملا, 1400 مقرر تھا ایکچوئل پرائس. تو چند دنوں کے بعد میں نے دیکھتا تھا کہ اس پرائس سے آگے کیا. آج بھی یہی کیفیت کافی حد تک ہے, اور حکومت نے دیکھا جب کہ وہ لوگ باز نہیں آتے تو ہم نے 3 یا 4 ہم نے سورسز کو کہا کہ امپورٹ کرو. پرائیویٹ سیکٹر کی امپورٹ بہت جلدی اسی مہینے کی آخر میں کراچی انشاءاللہ پہنچ جائے گی. سرکار نے بھی ٹینڈرز کی ابتدا کر دی ہے. اس کے علاوہ چند حکومتوں سے ہم نے کہا ہے کہ ہم گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ آپ سے گندم امپورٹ کریں گے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج کاش ہمارے پاس وافر ہوتی. یہ اور بات ہے کہ کیا وجوہات تھی اس دفعہ کلائمیٹ چینج, یہ جو ہم درخت لگا رہے ہیں, جب درختوں کی کمی ہو جاتی ہے تو کلائمیٹ چینج ہو جاتا ہے. بارشیں جو ہوتی ہیں عجیب و غریب وقت آ جاتی ہیں. اس سال مارچ اور اپریل میں اتنی بارشیں ہوئی کہ ہمارے خیبر پختونخوا کی جو ٹارگٹ تھا وہ تقریباً صرف 55-60% پورا ہو سکا, کیونکہ ان کی گندم نسبتاً جو ان کے ٹارگٹ تھا اس سے کم ہوئی. یہی وجہ ہے کہ جب ہم سائنس کے طرف کے ذریعے آگے چلتے ہیں تو ہمیں انالیسس ہر وقت کرنا پڑتا ہے. ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم نے آج ہمارے 3 یا 4 جو کراپس لگے ہوئے ہیں خریف کے, سب سے اہم ترین کراپ کپاس ہے. تو بدقسمتی سے پھر پچھلے سال بھی ہم کپاس میں پیچھے چلے گئے, بلکہ میں یہ کہوں گا 5 سال سے ہم پیچھے چلے گئے. اور اس میں ہنرمندی کس چیز کی ہے؟ ٹیکنالوجی کی. جب تک ہم سیڈ ٹیکنالوجی کو عالمی سطح کے معیار پر لے کر نہیں جا سکیں گے تو پھر ہم ان کا مقابلہ موازنہ کرنا کافی مشکل حد تک ہو جائے گا. آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے ہاں ہم نے 5 یا 6 ہمارے زرعی یونیورسٹیز تو ضرور ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہے, اور جب تک اس مہارت کا, اس ریسرچ کا, اس تحقیق کا عملاً فیلڈ میں وہ نہیں پہنچتے ان کے نتائج, تو پھر کاشتکار اور ملک اس سے مستفید صحیح معنوں میں نہیں ہوتا. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ شجرکاری بھی زراعت کا ایک شعبہ ہے, کراپس جس کو ہم کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ لائف سٹاک, فارسٹری اور فشریز, یہ 4 حصے زرعی پیشہ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. تو میں نے آپ کے 2-4 منٹ اس لیے لیے کہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں ہماری سوچ جا رہی ہے. اور جس دن بجٹ سپیچ تھی اس دن پرائم منسٹر عمران خان نے جب کنکلوڈ کیا تو انہوں نے کہا کہ اس سال ہم 2 چیزوں کی طرف اپنی جو ہے خصوصی توجہ کریں گے, نمبر 1 کنسٹرکشن اور نمبر 2 زراعت.
ये बहुत सालों के बाद एक प्राइम मिनिस्टर ने बजट स्पीच में खड़े होकर ये बात की। अमूमन हम सर्विस सेक्टर्स की तरफ चलते हैं, अमूमन हम सनतकारी की तरफ चलते हैं, तो अब वक्त आ गया है कि ज़राई पेशा लोगों की तरफ तवज्जो दी जाए। पॉलिसीज हम बना रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपकी तरफ वो फर्क आपको नजर आएगा इंशाल्लाह। आज टाइगर फोर्स के नौजवानों को, बच्चियों को, बच्चों को मैं आज कहता हूँ, जैसे मेरे साथी हुसैन जानिया साहब कह रहे थे कि ये फोर्सेस जो है, आप देखते हैं कि कुछ ममालिक ऐसे हैं कि उनके 130 ममालिक में उन्होंने जाके वहां तंजीमें बनाई हुई हैं। एक वक्त आना चाहिए कि लोग ये ना कहें कि हर वक्त हम वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB की तरफ देखें। कोई हुनरमंद लोग हमारे भी यहाँ से लोग कहें कि हम खानेवाल जाएंगे, इस चीज के लिए हुनरमंदी हमें चाहिए। वो वक्त आ गया है, वो वक्त आ गया है कि हम ऐसे यहाँ इदारे पैदा करें। इदारों से ज्यादा जिस चीज की हमें जरूरत है, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की मैं 4 स्पीचेस, जो उनकी आखिरी स्पीचेस थी, वो मैं पढ़ता हूँ बार बार। तो क्या कहते थे? वो शख्स था जिसने आपको और मुझे ये मुल्क हासिल करके दिया। आज हमें आजादी उस शख्सियत की वजह से हासिल है। और वो बार बार एक ही बात करते थे कि जो लोग इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, दयानतदारी की तरफ नहीं आएंगे, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकते। उसकी मिसाल आज आपको नजर आ रही है कि अगर आप दरख्तों को सिर्फ आज यहाँ उगाने नहीं आए और इनको साथ साथ लेकर चलेंगे, 1 साल के बाद उस वक्त हम देखें कौन होता है यहाँ नहीं, मैं अफसरान की बात कर रहा हूँ, अपने साथियों की बात कर रहा हूँ, फिर हम देखेंगे कि 1 साल के बाद इनकी कैसे ये चल रहे हैं। वही एक तरीका होता है कि जहाँ तसलसल हो, जहाँ कानून की बालादस्ती हो, वही मुल्क तरक्की याफ्ता बनते हैं। शुक्रिया।